بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سی بات ہے بھی ساتھی تھوڑی دیر تشریف رکھیں. میرے دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے. فائدہ کتنا اٹھایا اس رمضان سے، کتنا فائدہ اٹھایا. نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے جتنا اس کا برتن ہوتا ہے. تو جس کو تھوڑا پانی ملا اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، بلکہ برتن چھوٹا تھا. اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے آدمی رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے. جتنا اہم مہمان ہو، جتنا بڑا کوئی مہمان ہو، اتنی اس کی قدر ہوتی ہے، اتنا اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے پورے گھر میں کہ جی فلاں مہمان آ رہے ہیں. پتہ ہے تمہیں کون آ رہے ہیں؟ فلاں آ رہے ہیں. یہ رمضان اللہ کا مہمان، اس کی قدر ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک صبح شام قیمتی، ایک ایک گھنٹہ منٹ لمحہ قیمتی. اس کو قیمتی بنائے. مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، اس میں شہد ہوتا ہے، لیکن شہد نکالنا بھی ایک کام ہوتا ہے. ہر آدمی نہیں شہد نکال لیتا، کسی کو مکھیاں پکڑ لیتی. یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا. اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ آپ تو کسی کے پاس چلے گئے لیکن اس نے آپ کو کوئی توجہ ہی نہ دی. اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں، لیکن کوئی اس رحمت خاصہ کو لوٹنے والا ہے؟ اللہ دعائیں قبول فرما رہے ہیں. سحری کا وقت مانگو، افطار کا وقت مانگو. اب دیکھیں ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں سحری میں؟ 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، چلو 5 منٹ. افطار کا وقت کس کا ہے؟ مانگو اللہ سے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام دعاؤں سے ہوتا ہے. لیکن دعا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے بات کرے، اللہ کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر قرآن کی دعائیں، پھر احادیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگے. اب افطار میں آپ کے گھر میں کتنی دیر دعا کی فضا بنتی ہے؟ سحری میں کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ کتنے نفل پڑھے؟ ساری رات جاگ کر بھی لوگ 2 نفل نہیں پڑھ رہے. اس سے فائدہ اٹھائے. رمضان ہے، آیا اور جا رہا ہے. 1 روزہ ہو گیا کہ 2 ہو گئے کہ 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے کہ 15 روزے ہو گئے. اسی طرح کیا کہیں گے کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ بولا، ایام معدودات. یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ گنے چنے سے دن ہیں، تھوڑے سے. اور یہ کتنی برکت والا مہینہ اور کتنی رحمت والا مہینہ اور کتنے اجر اور ثواب اور فضائل والا مہینہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کی کیا قدر ہے، کیا فضائل ہیں، کیا اجر ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے. یہ ایسا برکت والا مہینہ، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا. اس رمضان سے فائدہ اٹھائے. نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. کتنا بڑا طبقہ ہے وہ رمضان میں بھی مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے. کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. توبہ توبہ تو بد نصیب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے.
ایک سے پوچھا میں نے روزہ رکھ رہے ہو؟ کہتا جمعے کا رکھ رہا ہوں. ارے یہ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی ہے، چلو جمعے کا رکھنا شروع کرو. گرمی ہے تو کیا ہوا، دن لمبا ہے تو کیا ہوا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں. جس نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے کہ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، جنت اور جہنم کو ماننے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے. روزہ رکھنا ہے. ابا کے ساتھ خیر خواہی، ابا روزہ رکھو. اماں کے ساتھ خیر خواہی، اماں روزہ رکھیں. چھوٹے بچوں کو صحابہ روزے رکھواتے تھے. چھوٹے بچوں کو شام پڑ جاتی انہیں کھلونے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں، وقت پورا ہو جائے. ایسی چیز نہیں ہے روزہ کیا طبیعت ٹھیک نہیں تو روزے میں صحت ہے کہ بیماری ہے؟ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہے کہ کم کھانے سے؟ روزے میں شفا ہے. ہاں روزہ رکھنا ہے. مرنا تو ہے ہی، اگر مر گیا تو روزہ رکھ کے مرے گا. تو ذرا کوئی مسئلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں. نماز پڑھنی، مسجد میں پڑھنی، جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کا. مسجد جانا ہے، مسجد میں دل لگنا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. یہ ہے رمضان کی قدر. مسجد، نماز، روزہ، تراویح، اللہ کے سامنے کھڑے ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ رمضان میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں پر. دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کی بات نہیں، آپ کا تو پورا سال رات کا قیام تھا اللہ کے نبی کا. اور آپ کا قیام جو تھا رات کا وہ کوئی صورتیں نہیں تھیں کہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور سورہ. ایک صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تہجد کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے تہجد پڑھتا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، سورہ بقرہ ختم ہوئی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ختم ہوئی سورہ نساء. اللہ کے نبی 5 سپارے، 5.25 سپارے ایک رکعت میں. ہاں پھر لمبا رکوع، پھر لمبا سجدہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعت کی نیت باندھتے اور پوچھی مت کہ وہ آپ کی 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھ مت کیسی خوبصورت نماز ہوتی تھی آپ کی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی 4، پھر 4 رکعت کی نیت باندھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھ مت کیسی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اس کا جو سجدہ تھا، سجدہ وہ 50 آیات کی مقدار کا تھا. 50 آیات کی مقدار کا ایک سجدہ. ہمارا سجدہ کہاں تک جاتا ہے؟ 3 تسبیح، بہت زور لگا تو 5، بہت زور لگایا تو 7. اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو تو لمبا قیام ہوگا، لمبا رکوع ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا. سجدے کی تسبیح کبھی 21، کبھی 31، کبھی 41. اب ہم دیکھیں ہمارا سجدہ 21 تسبیح تک جاتا ہے کبھی؟ چلو 11 تسبیح تک گیا کبھی؟ کتنا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے، نیٹ پہ لگ رہا ہے. قرآن پہ وقت لگے. یہ رمضان کا مہینہ، اب آدھا رمضان گزر گیا. اب اگر آپ کے 15 سپارے بھی نہیں ہوئے نا رمضان میں تو آپ اپنے ایمان کی فکر کرو. جو رمضان میں بھی قرآن نہ کھولے تو کب کھولے؟ 3 سپارے روزانہ پڑھنے چاہیے رمضان میں، تو 3 ختم ہو کم از کم. چلو 2 سپارے، چلو 1.5 سپارہ، چلو آخری 1 سپارہ. اب آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی، یہ فکر لگے قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ. آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کرو. 300 دفعہ اگر پڑھا ہے تو کثرت میں آیا ہے.
اگر 300 دفعہ نہیں پڑھ رہے تو اب کثرت میں نہیں آ رہے، کیا مطلب اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کوئی نہ ہوئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے رمضان میں کثرت کرو، کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی، اور اللہ سے مانگو اللہ مجھے ٹھکانہ میرا جنت بنا، اللہ مجھے جہنم سے بچا. یہ اس کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیو دیکھو رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آیا اور جا رہا ہے، اس کی قدر کرے. روزوں کا اہتمام، تراویح، نماز، مسجد میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، زبان کا روزہ ہو. غیبت نہیں کرنی، جذبہ ہو. ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو، ہماری مجلس میں غیبت نہ ہو. مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت ہو جاتی ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی. آنکھ کا روزہ غلط نہیں دیکھنا، کان کا روزہ غلط نہیں سننا. دل کا روزہ، دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے، اللہ کی محبت بٹھائے، دنیا کی محبت نکالے، دنیا کی عظمت دل سے نکالے. ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو، یہ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے. سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کورونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے. گھنٹی بج رہی ہے، ہوش میں آؤ. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کورونا کوئی وظیفہ بتاؤ. کیا وظیفہ ہے؟ توبہ کرو. جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑے، رشوت والا رشوت چھوڑے، سود والا سود چھوڑے، بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے، میوزک سننے والا میوزک چھوڑے. اپنے موبائل کو پاک کرو گندی چیزوں سے، اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ. بہنوں کو حق نہیں دیا، بہنوں کو حق دو. نماز میں غفلت کرتے، نماز پڑھاؤ، روزہ رکھو. یہ ہے کورونا کا پیغام، یہ ہے وظیفہ. صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہ وظیفہ. اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائیں. بیٹے سے کہو تقوی اختیار کرے. پڑھنے کا وظیفہ بعد میں ہے، عملی وظیفہ پہلے ہے. ہاں پہلے عملی وظیفہ، اسے کو تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنا. اور پھر اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھے. بیٹے کو پیغام دیا، اب اللہ کا نظام چلا. پہرے دار مقرر ہے. کافر تھے، رات کا وقت ہے، اللہ کا امر آیا، ان کی بیڑیاں اللہ کے امر سے ٹوٹ گئی. سارے پہرے دار گہری نیند سو گئے. اٹھے، بکریاں تھی، بھیڑ بکریاں کافروں کی، وہ بھی ساتھ لی. گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا. بیوی ماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا. پھر کہا کہ وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہے. دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا. تو وظیفہ کیا ہے؟ تقوی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اتنا کرونا اور اتنے مسائل، ہسپتالوں میں مسائل، اتنے جنازے، لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے. جس میں تکبر ہے، تکبر ہے، میں ذرا عہدہ آتا ہے میں، ذرا جوانی آتی ہے میں، ذرا پیسہ آتا ہے میں. توبہ توبہ توبہ. اور نہیں، انسان کچھ نہیں، یہ اللہ بندے کا تکبر نکال رہا ہے. ہاں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے، دنیا میں قریب میں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے. کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے. یہ وبا حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ وبائیں عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اس کو اللہ ہی دور کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا یہ 10 سال بھی نہیں ختم ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے سب کی. اللہ اس وبا کو ختم فرمائے، اللہ اس وبا کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس لیے میرے بھائیو احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی احتیاط توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. اس کی نشے میں جب آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ نشہ ہے. آج پیسے کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے، عہدوں کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے. موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا امت کا، عوام کا. عمومی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تضرع کرو، زاری کرو. قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، ہم نے ان کو پکڑا تکلیفوں سے، وباؤں سے، پریشانیوں میں پکڑا ان کو. اپنے کیوں پکڑا تھا؟
لعلهم يتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، برائی چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے، یہ کیوں نہیں برائیوں کو چھوڑا؟ آگے وجہ بتائی. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کیا ہوا؟ دل ہی سخت ہو گئے. دل، اللہ فرماتا دل سخت ہو گئے. اتنی وبا دیکھ کر، اتنے حالات دیکھ کر برائی نہیں چھوڑ رہے، دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے جو کچھ کر رہے ان کے لیے مزین کیا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ذمہ بات کا سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اس کے فائدے کے لیے. اللہ بیماریاں پریشانیاں لاتے تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اللہ رحیم ہے، یہ رحمت ہے. بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن رحمت ہوتی ہے. یہ وبا مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ، استغفار، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت، ذکر، جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، حیا والی زندگی، بچیوں کو حیا سکھائیں، کمائیے پاکیزہ بنائیں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں. اللہ سے مانگے اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے لیے مانگے، پورے ملک کے لیے مانگے، عوام، حکمران سبھی کے لیے مانگے. میرے بھائیوں، پورے عالم اسلام کے لیے مانگے. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. نیت کرے، دعا مانگے، کوشش کریں. کوشش کیا ہے؟ نظام الاوقات بنائیں. اپنے گھر میں سب کو بٹھاؤ، کبھی ترتیب بناؤ بھائی، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے. رات سونے کے لیے، جاگنے کے لیے نہیں ہے. غلط چیز ہے رات کو نہ سونا. چاہے تھوڑی دیر سونا چاہیے. ہاں، قرآن کا وقت طے کرے، سب بچوں سے طے کروائے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنا ہے، کتنی تسبیح کرنی ہے. سحری افطاری کے وقت 10-15 منٹ دعا مانگے. سب گھر والوں سے طے کروائے کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.